تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 تعارف سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ مبارکہ کا نام النجم ہے جو اس کا پہلا کلمہ ہے۔ اس میں 3 رکوع، 62 آیتیں، 360 کلمے اور 1405 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، حضرات حسن بصری، اکرمہ، عطا، جابر اور دیگر علماء کے نزدیک یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے مدنی ہونے کا قول محض غلط ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ پہلی سورت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ مجمع عام میں پڑھ کر سنایا۔ جب آخری آیت کی تلاوت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ ریز ہوئے تو سامعین پر محویت کا ایسا عالم طاری تھا کہ مومن اور مشرک سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ ان لوگوں میں وہ کافر بھی تھے جو قرآن سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے، لیکن جب حضور نے حرم شریف میں اس کی تلاوت شروع کی تو اس کے اسلوب بلیغ نے ان کو یوں وارفتہ کر دیا کہ مخالفت کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ اس کو سننے میں محو ہو گئے۔ سورہ والنجم کے سال نزول کے بارے میں بعض مصنفین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سورت نبوت کے 5ویں سال ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم شریف میں مجمع عام میں اس کی تلاوت فرمائی، اور جب اس کی آخری آیت تلاوت کی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو حضور نے بھی سجدہ کیا، اور اس محفل میں مسلمان اور کافر جتنے حاضرین تھے سب سر بسجود ہو گئے۔ اس سے یہ بات عام ہو گئی کہ تمام اہل مکہ مشرف با اسلام ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ افواہ حبشہ میں ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں تک بھی جا پہنچی۔ جو ماہ رجب میں ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، چنانچہ ان میں سے بعض تو حبشہ ہی میں سکونت پذیر رہے، لیکن بعض نے فیصلہ کیا کہ جب اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ظلم و ستم کا وہ دور ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے کے بجائے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ ماہ شوال میں مکہ پہنچے، لیکن یہاں وہی کفر و شرک کی ظلمت چھائی ہوئی تھی اور مسلمانوں پر حسب سابق ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ مشرکین میں سے کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوں، یا اس طرح چوری چھپے اپنے شہر میں داخل ہوں کہ کسی کافر کو ان کی واپسی کی خبر تک نہ ہو۔ اس واقعے سے ان مصنفین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نبوت کے 5ویں سال ماہ شوال سے پہلے نازل ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے ماہ رمضان کو اس کے نزول کا مہینہ متعین کیا ہے، لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ استدلال کئی وجوہ سے ناقابل تسلیم ہے۔ اس سورت کے مضامین اس قول کی تردید کرتے ہیں کہ اس کا نزول بعثت کے 5ویں سال میں ہوا، کیونکہ اس کی ابتدائی آیتوں میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، خصوصاً عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ یہ 2 آیتیں اس امر پر قطعی دلالت کرتی ہیں کہ اس سورت کے ابتدائی حصے میں ان احوال کا بیان ہے جو سفر معراج میں پیش آئے، کیونکہ علی اختلاف الروایات وہاں جبرائیل امین کا دیدار ہوا ہو یا رؤیت باری تعالیٰ کا شرف حاصل ہوا ہو۔ یہ رؤیت بہرحال سدرۃ المنتہی کے مقام پر ہوئی، اور سدرۃ المنتہی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات میں تشریف آوری ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ اور معراج کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال قبل وقوع پذیر ہوا، اس لیے وہ سورت جس میں ایسا واقعہ مذکور ہے جو نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال رونما ہوا، اس سورت کا نزول نبوت کے 5ویں سال میں کیوں کر متصور ہو سکتا ہے؟ دوسری وجہ جو اس قول کی تردید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت کی شہرۂ آفاق کتاب میں مہاجرین حبشہ کے حالات کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، حتیٰ کہ تمام مہاجرین کے اسماء اور ان کے قبائل کے نام بھی بالترتیب درج کیے ہیں۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جو سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، انہیں یہ اطلاع ملی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹے، لیکن جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع جھوٹی تھی۔
اس روایت میں نہ تو علامہ مذکور نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور نے سورۃ النجم کی تلاوت کی تھی اور اسے سن کر تمام کفار نے سجدہ کیا، اس وجہ سے یہ افواہ مہاجرین حبشہ کو ملی تھی، اور نہ انہوں نے مہاجرین کی واپسی کے لیے نبوت کے 5ویں سال کے ماہ شوال کو تعیین کیا ہے۔ اگر یہ روایت قابل اعتنا ہوتی تو علامہ مذکور نے جب دیگر تمام تفصیلات کا احاطہ کیا تھا وہ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے واسطہ سے ہجرت حبشہ کا مفصل حال نقل کیا ہے، اس میں بھی واپسی کے بارے میں سورۃ النجم کے نزول کا کوئی ذکر نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم شریف کے صحن میں ایک مجمع عام کے سامنے اس کی تلاوت کی، اور آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد حضور نے خود بھی سجدہ کیا اور تمام حاضرین نے بھی، جن میں مسلمان، کافر، جن، انس سب شامل تھے۔ اس روایت میں نہ حبشہ کے مہاجرین کی واپسی کا ذکر ہے اور نہ 5ویں سال کا تذکرہ ہے۔ امام مسلم، ابو داؤد، نسائی اور دیگر مستند محدثین نے اسی طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ وہ روایت جس میں سورۃ النجم کی تلاوت اور تمام حاضرین کے سر بسجود ہونے کے ساتھ 590 میں مہاجرین حبشہ کی واپسی کا بھی تذکرہ ہے، اس میں تلک الغرانیق الاولیٰ والے من گھڑت اور جھوٹے قصے کا بیان بھی ہے، جس کی علماء محققین نے شد و مد سے تکذیب بھی کی ہے اور عقلی و نقلی دلائل سے اس کی تردید بھی کی ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ حج کی آیت 52 کا حاشیہ، ضیاء القرآن جلد سوم، صفحہ 223 تا 227۔ اس لیے وہ روایت قطعاً اس قابل نہیں کہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے سورۃ النجم کے نزول کے لیے نبوت کا 5واں سال متعین کیا جائے۔ بے شک حبشہ میں یہ افواہ پھیلی تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہ تھی جو اس روایت میں بیان کی گئی ہے، بلکہ اس کا باعث یہ امر تھا کہ ان کی مکہ سے روانگی کے بعد 2 ایسی ہستیاں مشرف با اسلام ہو گئی تھیں جن کی قوت، شجاعت اور ہیبت سے سارا مکہ خائف اور ترساں رہتا تھا، یعنی حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے مشرف با اسلام ہونے سے مسلمانوں کی بے بسی اور بے کسی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب وہ کھلے بندوں حرم کعبہ میں عبادت کیا کرتے اور باجماعت نماز ادا کرتے۔ اس خوشکن تبدیلی کے باعث یہ بات ارد گرد کے قبائل میں پھیل گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور یہ بات حبشہ کے مہاجرین نے بھی سنی۔ نیز حبشہ میں بھی خانہ جنگی کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے خلاف آئے روز بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ان وجوہات کے باعث مسلمانوں نے مکہ واپس آنے کا عزم کیا، لیکن جب وہ مکہ پہنچے تو یہاں حالات ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھے۔ اس لیے ان میں سے جو وہاں کسی کی پناہ لے کر آرام کی زندگی بسر کر سکتے تھے وہ وہیں رک گئے اور اکثر حبشہ واپس چلے گئے۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب خاتم النبیین میں اس افواہ کی ایک اور وجہ بھی تحریر کی ہے، جو قرین قیاس ہے کہ عمر بن عاص جب نجاشی کو اس بات پر برانگیختہ کرنے میں ناکام رہے کہ وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم دے دے تو انہیں اپنی یہ ناکامی بہت گراں گزری۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ اس خبر کو حبشہ میں اپنے کارندوں کے ذریعے مشہور کر دیا کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح مسلمان خود بخود اپنے وطن واپس چلے جائیں گے اور ہم ان کو دبوچ لیں گے اور ظلم و ستم سے جس طرح چاہیں گے ان کا کچومر نکال دیں گے۔ بہرحال اس افواہ کے مشہور ہونے کی کوئی اور وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ وجہ ہرگز نہیں ہو سکتی جو اس روایت پر اعتماد کرنے والے مصنفین نے ذکر کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ مضامین: اس صورت میں سب سے پہلے ان الزامات کی تردید کی گئی ہے جو کفار سرور عالم پر عائد کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اپنی ساری قوم کی تکذیب کرتے ہیں، اور جو کلام یہ پڑھ کر سناتے ہیں اسے خود گھڑ کر لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پہلی آیتوں میں قسم اٹھا کر ان الزامات کی تردید فرما دی، ما ضل صاحبکم وما غوا، ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ نہ یہ خود ان آیتوں کو گھڑتے ہیں
اور نہ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، بلکہ جو ذات انہیں یہ کلام بلاغت نظام سکھاتی ہے اس کا انہوں نے دیدار بھی کیا ہے۔ بات شنید تک محدود نہیں بلکہ دید تک جا پہنچی ہے۔ اس لیے کفار کا اس کلام کے بارے میں جھگڑنا معقولیت سے کوسوں دور ہے۔ اس کے بعد کفار کو خطاب فرمایا کہ جن عقائد اور نظریات پر تم پختگی سے چمٹے ہوئے ہو ان کی بنیاد وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے نہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی دلیل ہے۔ تم اپنے نفس کی خواہشات سے اس قدر مغلوب ہو کہ تمہارا نفس جو کہتا ہے اسی کو حق یقین کر لیتے ہو۔ تم نے کبھی ان باتوں میں چھان بین کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ تم خود سوچو کہ کیا ظن و تخمین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ٹھوس عقائد کو بدل ڈالیں؟ تمہارے کہنے سے نہ حق باطل بن جائے گا اور نہ تمہارے انکار سے حق مٹ جائے گا۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم نفس کی اندھی پیروی کو ترک کر دو اور چشم حقیقت شناس سے حق کے رخ زیبا کو دیکھو اور پہچانو۔ اس کے باوجود کفار اپنے آپ کو ہدایت یافتہ یقین کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بہتر جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، کون گم کردہ راہ ہے اور کس کے دل کو نور ہدایت سے منور کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں چند ایسے احکام کا ذکر کر دیا جو قرآن کریم کے نزول سے ہزاروں سال پہلے نازل ہونے والے صحیفوں میں مندرج تھے، جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، تاکہ اہل مکہ جنہیں ابراہیمی نسبت پر فخر و ناز ہے انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم کوئی نیا دین اور زندگی کے لیے کوئی انوکھا نظام لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ انہی سچائیوں کی دعوت دے رہے ہیں جن کی دعوت پہلے انبیاء دیتے رہے ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کی تم اولاد ہو، جن کے تعمیر کردہ کعبے کے مجاوری کے باعث تم جہاں جاتے ہو لوگ فرط عقیدت سے تمہاری راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ آخر میں تنبیہ فرما دی کہ ان سچائیوں کا انکار کرنے والے تم پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے پیشتر بھی کئی بدنصیب قوموں نے ان کو ماننے سے انکار کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تباہ کر دی گئیں۔ اگر تمہارا بھی یہی وتیرہ رہا تو سن لو، اس کا نتیجہ بھی مختلف نہ ہوگا۔ اس نصیحت پر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ اے مکہ کے باشندو، کلام الہی سن کر تم غرور سے اکڑتے ہوئے بڑی بے پرواہی سے گزر جاتے ہو۔ یہ مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، پھر واویلا کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تمام معبودان باطل سے رشتہ توڑ کر اپنے حقیقی خالق اور سچے معبود کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔